دوستو لیجئے، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، دشمن کو بھی پیارا ہو جاتا ہے، دشمن کو بھی پیارا ہو جاتا ہے، اچھا شعر آوارہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاعر وہاں تک نہیں پہنچ پاتا جہاں اس کا ایک شعر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جن کی عمر 10 برس ہوتی ہے، کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جن کی عمر 50 برس ہوتی ہے، لیکن ماجد کا یہ شعر 21ویں صدی کے بعد بھی یاد کیا جاتا رہے گا، یہ میرا یقین ہے۔ بہت شکریہ حضرات، میں آپ سب کا ممنون ہوں۔ مجھے شکریہ ادا کرنا ہے ای ٹی وی اردو، زی سلام، ڈی ڈی اردو، آل انڈیا ریڈیو، ہمارا تمام پولیس کا محکمہ، 7 جگہ سے ہم این او سی لیتے ہیں یہاں، ان کے ذمہ داران، ہماری اردو اکیڈمی کے ذمہ داران، اور سب سے زیادہ اہم آپ لوگ ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر کہیں مشاعرے میں خامی رہی تو مجھے معاف کریں، اور اگر میری کوششیں آپ کو اچھی لگیں تو میرے لیے دعائے خیر کریں کہ ہم اور بہتر کر سکیں۔ میں غزل کے چند شعر پڑھ رہا ہوں۔ اے سی پی صاحبہ سے میری بات ہو گئی ہے، انہوں نے 3 بجے تک اجازت دے دی ہے۔ 3 بجنے میں 13 منٹ ہیں، میں 3 بجنے میں 2 منٹ پر یہ مشاعرہ ختم کر دوں گا، میں نے ان سے وعدہ کیا۔ ماضی کی عظمتوں کا معیار کھو نہ جائے، معیار کھو نہ جائے، ماضی کی عظمتوں کا معیار کھو نہ جائے، اسلاف کی امانت دستار کھو نہ جائے۔ بہت اچھے بھائی، واہ 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 واہ۔ اسلاف کی امانت دستار کھو نہ جائے۔ بٹھائیے ان کو، انہیں بٹھائیے۔ اسلاف کی، آپ کی دعاؤں سے پوری دنیا میں مشاعرے پڑھتا ہوں، لیکن وائس چیئرمین بنا دیا مجھے، میری کوئی اوقات بھی نہیں تھی، لیکن اب جب بن گیا طارق بھائی تو خدمت مجھے کرنی ہے، یہ میں آپ سے وعدہ کر سا۔ کچھ لوگ ناراض ہو سکتے ہیں، ان کی ناراضگی بجا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ان کی ناراضگی دور ہو۔ ابھی ہم 15 دن کے بعد اردو ہیریٹیج فیسٹیول 5 دن کا اسی میدان میں کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں آپ کو غزلیں سنوائیں گے، شام غزل ہوگی، قوالی ہوگی، مشاعرہ ہوگا، بیت بازی ہوگی، اور داستان گوئی کا بھی ہم اس میں سلسلہ رکھیں گے۔ بس آپ کی دعائیں رہیں۔ ماضی کی عظمتوں کا معیار کھو نہ جائے، اسلاف کی امانت دستار کھو نہ جائے۔ آپ سب اردو سے محبت کرنے والوں کی نظر کرتا ہوں، یہ شعر انور بھائی سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ حالات کا تقاضا کچھ بھی ہو چاہے ماجد، ملاحظہ فرمائیں، مجھے بھی داد دے دیں گے تو خوش ہو جائے گا آپ کا چھوٹا بھائی۔ حالات کا تقاضا کچھ بھی ہو چاہے ماجد، ہاں نہیں، سب کچھ حوصلہ مل جاتا ہے، میں پیش کرتا ہوں۔ حالات کا تقاضا کچھ بھی ہو چاہے ماجد، لیکن خیال رکھنا کردار کھو نہ جائے۔ بہت اچھے۔ لیکن خیال رکھنا کردار کھو نہ جائے، ماضی کی عظمتوں کا معیار کھو نہ جائے۔ چند شعر اور پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، میں پڑھتا ہوں، بچوں بیٹھ جاؤ۔ بہت شکریہ، میں پڑھتا ہوں، آپ نے پوری رات اردو کے نام وقف کی، اب چپکے سے سن لیجئے گا، میں چند شعر پڑھتا ہوں۔ وہی غزل جو 20 سالوں سے پڑھ رہا ہوں پوری دنیا میں، اور اسدی صاحب اسی محبت سے سنی جاتی ہے، اسی غزل کے چند شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں، آپ اسے اسی طرح سنیے جیسے پوری دنیا سنتی ہے۔ ارشاد۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، آداب، یہی غزل ہے کوئی اور ہے؟
ارے پرانے گیت کی فرمائش کر رہے ہیں جب کبھی میر نوجوان ہوا کرتا تھا. 35 سال پہلے میں نے ایک گیت کہا تھا تجھے تجھ سے چرا لوں گا. اب چرانے کے زمانے چلے گئے اصل میں. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے, سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے, ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے, ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. آداب ملاحظہ فرمائیں. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. سماعت فرمائیں. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات, طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. آداب. سبحان اللہ. طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے, ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. دوستو, سلام کرتا ہوں میں ادب کے ان رکھوالوں کو جو ادب کی محفل میں دین کی بات بھی سنتے ہیں. انور بھائی نے ایک میرا شعر پڑھا, میں کسی قابل بھی نہیں, اقبال کی خاک پا بھی نہیں, پھر بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے اللہ نے نواز دیا. اس میں میرا کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ آپ کی دعائیں ہیں. اللہ دعا کرنے والوں کو سلامت رکھیں. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے, اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. ملاحظہ فرمائیں. سبحان اللہ. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے, 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے, 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے, ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. یہ شعر آپ سب کی نظر کرتا ہوں کس کس کا نام لوں. طارق بھائی بیٹھے ہیں, ہمارے انجم بھائی بیٹھے ہیں, امیر امروئی بیٹھے ہیں, اسدی صاحب ہیں, عشرت جمیل ہیں, ہمارے طاہر بھائی ہیں, ہمارے سب دوست ہیں. آپ سب کی نظر کرتا ہوں. یہ شعر آپ کا آئینہ, آپ کا چھوٹا بھائی آپ کو دکھا رہا ہے. ملاحظہ فرمائیں. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے, 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. ہم نے تو لال قلعے کے میدان میں یہ شعر پڑھنے کی ہمت کر رہا ہوں. ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے. ساتھ دیجئے میرا, ملاحظہ فرمائے. ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے, ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے, یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے, یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے, ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. یہ مشاعرہ نہیں, 1 منٹ, اس غزل میں ایک شعر اور ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے, وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد. آداب. وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد, اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے, اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے, ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے, سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. خدا
میں تیرے حسن کو نغمات کے سانچے میں ڈھالوں گا. بتائیے صحیح ارادہ ہے نا؟ تو ذرا بتائیے مجھے. میں تیرے حسن کو نغمات کے سانچے میں ڈھالوں گا, تجھے تجھ سے چرا لوں 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 گا. آج کے کامیاب مشاعرے کے لیے آپ تالیوں سے استقبال کیجئے سب لوگوں کو جو ہیں تشریف لائے. اب تو جاتے ہیں میکدے سے میر, پھر ملیں گے اگر خدا لایا. خدا حافظ. ہندوستان زندہ باد, اردو زبان زندہ باد. بہت اچھے.